أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. پیپر کب ملے گا؟ ابھی چیک ہو رہا ہے. تو تھوڑا صبر کا بھی امتحان ہوتا ہے نا، پھر بندہ صبر سے رہے، اس کی بھی ٹریننگ ہو جائے. ابھی آج جو ہے جو واقعہ وہ صبر ہی کا ہے. دیکھو صبر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، والقانتات صابرات، وہ صبر کرنے والی عورتیں ہیں، ہے نا. تو جتنا صبر، اور یہ بھی کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا. اب کس حد تک میٹھا ہے کیا عمل دیکھتے ہیں. چلو انشاء اللہ تعالیٰ میٹھا ہی ہوگا. اعوذ باللہ. اور بہت اچھی بات ہے کہ اپنے امتحان کا انتظار، فطرت میں یہ بات ہے کہ جو ہم نے کیا ہے اس کے یہ نتائج ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہے نا. یہی آخرت جو ہے نا، یہ اس کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ آخرت کیوں ہو، ہے نا. آخرت کیوں؟ آخرت ہونی چاہیے نا. اب دیکھو آخرت اس لیے بھی ہونی چاہیے نا کہ اب یو پی میں دیکھو شادی ہو رہی ہے، شادی حال میں جا کے پولیس کا چھاپا پڑ رہا ہے، اور جا کے وہاں دیکھ رہے ہیں کہ گوشت تو نہیں اس میں کھایا جا رہا ہے، اور وہی لوگ یہاں پیک کا پیک ایکسپورٹ کرنے کے لیے وہی اماں کو کاٹ کے بھیج رہے ہیں. تو یہ کون پوچھے ان سے؟ کون پوچھے ان سے کہ جو یہاں موجود ہو ان کو نہیں کھانے دے رہے ہو، پھر یہ ایکسپورٹ کیوں کرتے ہو، ہے نا. تو بہرحال آخرت ایک ضروری چیز ہے. جیسے ایک شخص کوئی ہوتا ہے، اگر وہ گھر بھر کے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، اس کو آپ کتنی سزا دے سکتے ہو؟ 5 جان کو مارا ہے اس نے اگر، تو آپ بہت کرو گے تو اس کو ایک کو مار دو گے. بدلہ تو نہیں پورا ہوا. بدلہ تو تب پورا ہوتا کہ وہ مارا جاتا پھر زندہ ہوتا، پھر مارا جاتا پھر زندہ ہوتا، پھر مارا جاتا پھر زندہ ہوتا. تب 5 کا بدلہ 5 ہونا چاہیے تھا نا. تو اس کے لیے میری بہنیں، یہ دنیا کا جوڑ آخرت ہے. آخرت کے بغیر تو کوئی سوال ہی نہیں کہ دنیا میں امن و امان. جب جواب دہی کا احساس نہ ہو، پھر انسان چوری کیوں نہ کرے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ کیوں نہ بولے، بےمانی کرنے والے بےمانی کیوں نہ کریں، ایک دوسرے کا حق چھیننے والے کیوں نہ حق چھینیں. کیوں؟ جب جواب دہی کا احساس ہی نہ ہو تو پھر کیا کرے گا انسان. یہ اللہ کی کتاب جو ہے میری بہنیں ہم سب کے لیے نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس پر اتنا فلیفرحوا، جتنی خوشیاں مناؤ تمہارے لیے کم ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس نعمت کا اندازہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے دنیاوی یہ نقطہ نظر سے، جن چیزوں سے بھی محبت کرتے ہیں ہم، جس کے پیچھے اپنا شب و روز ہم کھپا رہے ہیں، گنوا رہے ہیں، وہ سب چیزوں میں سے کون سی ایسی چیز ہے کہ جو میں اپنے کفن میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساتھ جانے کے لیے، بڑی پیاری حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھیں ایک اولاد، یہ جو اولاد کے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ اولاد فتنہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ رونما ہو گیا ہے، آزمائش. یعنی آزمائش کن معنوں میں؟ کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ تم اللہ کی بچوں کی محبت پر اللہ کی محبت کو قربان کرتے ہو، یا اللہ کی محبت پر بچوں کی ناجائز خواہشات کو قربان کر دیتے ہو. تمہاری آزمائش ہے. یعنی اولاد کی صورت میں، مال کی صورت میں آزمائش ہے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں انسان کے 3 ساتھی ہوتے ہیں. اس ہستی نے کہا کہ جس سے زیادہ سچ بولنے والا دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتنا سچا اور اتنا پکا میری بہنیں. آپ نے فرمایا کہ 3 ساتھی ہوتے ہیں، ایک اولاد، دوسرا مال، تیسرے اعمال. عمل کسی طرح کے بھی، کوئی بھی کام، کوئی بھی ایکٹیویٹی، عمل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں یہیں رہ جائیں گی، ایک چیز ساتھ جائے گی.
آپ نے کہا کہ اولاد، اگر ہم دیکھیں اللہ کے رسول کی سچائی کو دیکھنا چاہیں تو ہم دو باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. جیسے ایک انسان کو بارہا ہم نے اس کو پرکھا، ہم بولی سچ بولتا ہے، تو ایک دفعہ نہ بھی ہم پرکھنے جائیں مگر اس اقوال کی بنا پر ہم اسے بھی سچ مانتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتا کبھی. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کا معاملہ دیکھیں، آج کل کے ماحول میں تو وہ بھی کہ اگر کوئی دور دراز ہے کچھ ہے، اگر آگے ماں باپ کو کانٹھا دے دیا تو سبحان اللہ ہے نا، ورنہ وہ بھی نصیب نہیں ہوتا جس کے لیے انسان سب کچھ کھپاتا ہے. اولاد کا معاملہ یہ. مال کا معاملہ دیکھیں، مال کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی ہی میں آپ کو ہوش حواس باقی رہتا ہے تبھی بھی یہ مال اچھا نہیں لگتا. نہ ہم کھا سکتے ہیں، نہ ہم پہن سکتے ہیں، نہ جو پہنے ہوئی ہے اس کو بھی نوچ کے اتار دیتے ہیں کہ اب چلو ایکس رے کروانا ہے، اب تو چلو ادھر جانا ہے، تو چلو ڈاکٹر لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ اتارو، کچھ پہنے ہو کیا، اتار دو. کبھی اتارتے ہوئے ایک خاتون کی ان کا اپنا تجربہ میں بتا رہی ہوں، وہ کہنے لگی کہ جب میں اس کو ٹانگ رہی تھی، چین پہنے ہوئی تھی، پتہ نہیں تھے کسی نارمل، تو ایکس رے تھا، انہوں نے کہا اس کو اتار کے یہ ٹانگ دیجیے. تو کہیں کہ میں نے اتار کو اس کو دیکھا کہ دوبارہ اللہ چاہے گا تو پہنوں گی، نہیں تو پھر وہ مال ابھی سے ساتھ چھوڑ دیتا ہے زندگی میں ہی. پھر نہ مال نہ یہ بھی تو نہیں ہوتا کہ اس کفن میں کوئی پاکٹ ہوتا ہے، کوئی جیب ہوتا، کہ جن چیزوں سے ہم اتنی شدید محبت کرتے ہیں. کبھی کبھی اپنی کچھ پرائیویسی میں ہمارا بیڈ روم ہوتا ہے، ہمارا اپنا یہ لاکر ہوتا ہے، ہمارے اپنی چیزیں ہوتی ہیں، کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ وہاں تک گھسے. مگر دیکھیں جیسی روح چھوڑ دیتی ہے، پورا یلغار پورے تمام کے تمام مالک بن کے وہ آ کے پورا ادھیڑ ڈالتے ہیں. کبھی انسان بیٹھ کے وہی دیکھتا کہ میں مر گئی ہوں اور سارے ادھیڑ رہے ہیں، سارا کھول رہے ہیں، تو کیسا لگتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ خود ہی ادھیڑ دو، ہے نا، خود ہی پہلے ادھیڑ کے سارا ختم کر دو، سارا بھیجا کے جو ضروریات ہے. ٹھیک ہے بچے بڑے ہو گئے، ہاں ہمارے اپنی ذات کے لیے بھی تو ہمیں جینا ہے، اس آخرت کے لیے، اس دنیا کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں تو یہی رہ جاتی ہیں، ساتھ جانے والا آپ کا اعمال ہوتا ہے، اور وہ عمل جو ہے، وہ اعمال جو ساتھ جاتے ہیں ان میں خیر بھی ہے اور بد بھی. اس پوٹلی کو انسان نہیں دیکھتا، ایسا لگتا ہے کہ سارا کرایا، سارا صبح شام کیسے ہوئی، رات کیسے ہوئی، معاملات کیسے رہے، لین دین کیسا رہا، تعلقات کیسے رہے، گھر میں کیا صورتحال تھی. تو بہرحال سارا کچھ لکھا کے سب کر کے ہمیں نظر نہیں آتا. ہمیں لگتا ہے کہ بندہ گیا، کام کیا، ختم، مر گیا، ختم ہو گیا. نہیں، وہ پلندہ اس کے ساتھ جاتا ہے. حتیٰ کہ وہ 2 فرشتے جو معمور کیے جاتے ہیں، سب مستند حدیث کی باتیں بتا رہی ہوں، وہ 2 فرشتے جو معمور کے جب روح فارغ ہو جاتے ہیں نا، تو پہلے وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس وہ پلندہ لے کے وہ وکیل ہوتے ہیں جو نوٹ کرنے کے لیے لگا دیے گئے تھے. قرآن کہتا ہے نا کہ تمہارے زبان سے کوئی ایک بات نہیں نکلتی کہ لکھنے والا اسے لکھ لیتا ہے، نوٹ کرنے والا. ایک دفعہ ایک بہت یہ نیک سی خاتون تھی، ان کو کچھ معاملات ہوتے ہیں نا کہ سامنے سے بھئی جتنا کہا گیا اس سے زیادہ ان کو کوئی اس کے جواب میں کہہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا، میری دوست بھی ہیں وہ، انہوں نے کہا مجھ سے کہ میں نے کہا کہ جب وہ بول چکی تو کہتی میں نے اتنا ہی کہا کہ خدا نے سن لیا اور فرشتوں نے لکھ لیا، مجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے. مجھے بہت اچھا لگا کہ خدا نے سن لیا اور فرشتوں نے نوٹ کر لیا. یہ اطمینان ہو گیا نا آپ کو کہ نوٹ کیا جا چکا ہے. پھر بندے کے اندر وہ جو ایموشنل ہوتا ہے، جو غصہ آتا ہے، جو وہ ہوتا ہے، کتنا سکون ہو جاتا ہے اس کو کہ ہے ایک عدالت یہی تھوڑی فائنل ہے. تو وہ اعمال کو انسان جو فرشتے وہ لے کے جاتے ہیں، وہ پلندہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے رب یہ میری ذمہ داری تھی، یہ میں نے. اور وہ پوچھیں گے کہ اس کو کہاں رکھوں، یہ پلندہ رکھوں کہاں. تو قرآن دیکھا، وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، وہ لکھی ہوئی کتاب جو ہے کسی کے نصیب میں تو آتا علیین، جو بلند درجات رکھنے والوں کا یہ لیبل لگا ہوا ہے کہ بڑے مرتبے والوں کا یہاں پر اعمال نامہ یہاں رکھا جائے گا.
اور سجین جو ہے وہ اللہ کے نافرمانوں کا، جنہوں نے دنیا کو مقصد بنا کر اپنی حیات کا، اپنی زندگی کا سرمایہ یہ لوٹا دیا۔ تو میری بہنیں، یہ بغیر صبر کے نہیں ہوتا۔ نماز کا وقت آیا ہے، اب ہم کہتے ہیں کوئی مر جائے تو صبر کرے، حالانکہ دیکھیں نماز کا وقت آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ خواہشات کچھ اور کہتی ہیں، مگر وہ صبر کرنا ہے۔ مجھے میری خواہشوں کو صبر کرنا ہے، مجھے اٹھنا ہے، کوئی بلانے والا بلا رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کی عیادت کو جانا ہے۔ اب ہمارا نفس کیا کر رہا ہے؟ چلو چھوڑو، وہ تو ہم کو دیکھنے نہیں آئی تھی تو ہم کیوں دیکھنے جائیں؟ تو پھر وہ ایسے اعمال کر کے بھی کچھ فائدہ نہیں ہے نا۔ کبھی اللہ سے بے نیاز ہو کے، لوگوں سے بے نیاز ہو کے اللہ کے لیے کام کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وہی عمل ہمارا جمع ہوتا ہے جو ہم کسی نے نہیں پوچھا تو کیا ہوا، آپ کس کے لیے جا رہے تھے؟ اللہ کے لیے۔ آپ کو لینا کس سے ہے؟ اللہ سے لینا ہے۔ پھر تم سے تو لینا نہیں، تم دے بھی کیا سکتے ہو؟ تم دے بھی نہیں سکتے ہو۔ اگر یہی اسی خواہش کے ساتھ کہ یہ دنیا کا بدلے دنیا پورا ہو جائے، پھر تمہیں نہیں ہوگا۔ پھر یہ اسلام اس کی دعوت دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی عیادت، ایسے بیماروں کے پاس جا کے بیٹھ جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت کی جب تک بیٹھے رہتے ہو، سمجھ لو جنت کے ایک باغوں میں سے ایک باغ میں بیٹھے ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ قیامت میں دن میں یہ لمحات کو جو ہے نا اتنا وسیع کر کے اتنی دیر تم کو جنت میں رکھا جائے گا۔ دنیا میں کہاں بیٹھے ہم؟ کہتے ہیں نا اتنی دیر تم جنت کے باغ میں بیٹھے۔ مریض کو پوچھ لینا، اور مریضوں کو پوچھنے کے لیے بھی ہم کو لگتا ہے کہ نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور داڑھی اور برقع یہی سب دین ہے، تو دراصل اس کو ہم نے کاٹ کے پھینک دیا ہے میری بہنیں۔ قرآن دیکھے تفصیلات بتاتا ہے، کیسی تفصیلات بتاتا ہے لوگوں کے لیے۔ بہرحال اب یہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ آپ اتنا لمبا پڑھے جا رہے ہیں، دراصل بنی اسرائیل کی جو قوم تھی نا، ان کی جو خصوصیات تھیں اللہ تعالیٰ اسے کھول کے بتا رہا ہے کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آج ہم نے جھنڈا دے دیا، جن کے ہاتھوں میں ان کے ہاتھ سے چراغ چھین کے تمہارے ہاتھوں میں یہ چراغ دے دیا، تم ایسے مت بن جانا، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اتنی تفصیل سے بیان کر رہا ہے۔ جیسے ایک ماں بچوں کو پکڑ کے نہیں کہتی، یہ دیکھو وہ بچہ دیکھو کھیلتا تھا، وہ دیکھو گندے بچوں کے ساتھ رہتا تھا، وہ دیکھو اسکول نہیں جاتا، دیکھو ہوم ورک نہیں کرتا تھا، وہ دیکھو آج اس کا رزلٹ کتنا خراب ہے، تو میں تم کو دکھاتی ہوں کہ ایسے مت بننا، یہ طریقہ اختیار کرو گے تو ایسی بن جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار اس طرح سے بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کرتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، اور بھی ان کا ایک بات تھا، پہلے تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ایک بادشاہ مقرر کر دو، ہاں، جب کچھ کرنے کے لیے دوسروں اوپر ٹال دینا، ہم کو نہیں کچھ کرنا ہے، ایسا ہو جاتا تو ایسا کر لیتے، ویسا ساری پلاننگ۔ تو اور یہ بھی آپ نے وہ پڑھ لیا ہوگا نا کہ وہ ان لوگوں نے، وہ فرشتوں نے اس طرح صندوق اور اس میں من اور یہ سب چیزیں اس میں رکھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد مگر دیکھیں کیسا یقین تھا ان کو کہ یہ چیزیں ہیں خدا کی طرف سے۔ اب اس کے اندر جو انہوں نے صندوق کے اندر جو من اور وہ لاٹھی اور عصا وہ بوتل میں بھر کے سب وہ تورات کے ایک نسخہ کر کے بند کر کے رکھ دیا، مگر دل میں کیا احترام ہے کہ احترام ہے، ہاں یہ من جانب اللہ ہے، یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اس کو کچھ ہوا تو ہم لوگ برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے کبھی آپ دیکھیں یہ بنی اسرائیل کی ایک صفت ہمارے پاس ہے، اگر بھولے چوکے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ غلطی سے قرآن وغیرہ اگر کہیں یہ نیچے گر گیا یا ایسی کوئی بات ہو گئی یا کوئی پیٹھ کر کے ادھر بیٹھ گیا، ارے پیٹھ کر کے بیٹھ گیا، حرم میں جا کے دیکھو ساروں کی پیٹھ اسی طرف رہتی ہے، مگر تم کیا ہو گیا کہ وہ بنی اسرائیل کے جیسا کہ ٹینٹ بنا کے اس کے اندر وہ رکھ کے اس کے اندر تورات رکھ کے اور اس کو سیل کر کے تابوت بنا کے اور دھواں اگربتی سلگا کے سب اس کو اندر تم نے رکھ دیا، احترام باقی ہے تمہارے دل میں، تم پوچھتے ہو 100 دفعہ فتویٰ اس کے بارے میں، مگر وہ احترام کس لیے، کتاب تورات کس لیے نازل ہوئی تھی، تم نے عوام سے چھپا دیا۔ آج سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ یہ برہمنوں میں دیکھیے، پنڈتوں میں دیکھیے کہ وہ اشلوک ان کے خاص صرف جو برہمن جاتی سے تعلق رکھتے ہیں وہی پڑھ سکتے ہیں، دوسرا وہ نیچ قوم جو ہے نا اس کو نہ ہاتھ لگا سکتا ہے نہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے اب کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے پوچھتے ہیں نا
کہ کیوں قرآن تو بہت اوپر احترام سے رکھا ہوا ہے، اسی لیے نہیں تلاوت کرتی ہوں. بچے چھوٹے چھوٹے نا چھو دیتے ہیں تو یہ کر دیتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے ایک بہانے. اب یہ نماز کے لیے کبھی کبھی دیکھیں، اگر اسپتال میں کوئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ڈاکٹروں اور اسپتالوں اور اس کے چکروں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ وہ وقت ہم تیری راہ میں لگانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ٹینشن سے، اس پریشانی سے، اس مال کے فضول خرچ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے میرے اللہ. جو یہاں ہیں وہ بھی، جو یہاں موجود نہیں میرے رب ان کو بھی. تو اب ان سے بولے کہ نماز، وہ جو ہے نا دل رجوع نہیں ہو رہا تھا. کیا نہیں رجوع ہو رہا تھا؟ پتہ نہیں اسپتال کے وہ باتھ روم میں پتہ نہیں پاکی تھی کہ نہیں پاکی تھی، پتہ نہیں جہاں نماز پڑھوں گی اللہ جانے وہ کیسے پوچھا مارتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، پاک ہے کہ نہیں ناپاک ہے. مطلب ہزار طرح سے بہانے. کبھی بھی میں کہتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بتا دیا کہ عذر شرعی ہو اگر، تو وہاں پر آپ کو وضو بنانے کا وقت نہیں ہے تو اللہ نے کہا تیمم ہے. آپ کو گھر میں جانماز پر بیٹھ کے سجدہ کرنے کا نہیں، تو اللہ نے کہا کہ محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری دنیا کی زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے. کہیں بھی سجدہ کر لو، کھڑے ہو کے تو دیکھ دو. ایک لڑکا تھا، شاید میں نے آپ کو یہ بتایا ہوگا، اس کا آپریشن تھا، عصر کا وقت تھا، وہ وضو بنا چکا تھا اور سرجن جو ہے وہ آ چکا تھا. اب وہ اس کی ماں نے کیا کیا کہ اپنا یہ دوپٹہ وہ نکال کے اس نے کہا کہ یہیں دو بیڈ ایسی تھے اور وہ بیچ میں کہا کہ یہیں پر پڑھ لو اثر، پھر آپریشن، کیونکہ مغرب اور عشاء تو ایک ساتھ جوڑ سکتے ہو مگر اثر نہیں جوڑ سکتے ہو. وہ کھڑا ہوا، جو ہی وہ جو ہے ابھی نیت نہیں بانی تو سرجن آ گیا. تو سسٹر لوگ چلو 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 آ گئے. وہ سرجن دروازے میں آ گیا. اس نے کہا پریئر کر رہا ہے، وہ پرے کرنے دو، اسے کر لو پھر میں آپریشن کروں گا، یقین جاننا. اور پھر وہ اتنی دیر تک اتنا مشہور اور معروف سرجن جس کا ایک ایک سیکنڈ اتنا بھاری ہوتا ہے، وہ کھڑا رہا. جب اس بچے نے نوجوان بچہ تھا، اس نے نماز پڑھ لی تو پھر اس کے بعد اس کا آپریشن ہوا ہے. کیا اسلام کی ایک دعوت تھی کہ ہم اپنے خدا کے پابند ہیں. خدا ہمارا پابند نہیں کہ جس وقت ہمارا دل چاہے ہم اس کو اس کی پرے کر لیں. ہمارا دل چاہے کہ نہیں، اس کی چاہت وہ کب بلا رہا ہے، اس کی چاہت کو اس کو پتہ چلا ہوگا کہ صحیح مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے خدا کی حاضری اس کے نزدیک کتنی اہم ہے کہ سرجن بھی کھڑا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. اور سرجن کو بھی اللہ دل میں ڈالتا ہے کہ تو بول اس کو کہ کر لو پھر اس کے بعد کریں گے. میری بہنیں، ایسا انسان کا عزم ہونا چاہیے، ایسا انسان کا ارادہ ہونا چاہیے. اب یہاں پر دیکھیں بنی اسرائیل کیا کر رہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما پس لما جب فصلا اس میں سورہ کہف میں یہ لفظ بہت ملے گا. فصلا چلا، تالوتو. اب دیکھو ہم ترجمہ کیسے کریں گے. اگر تالوتا ہوتا تو معنی بدل جاتے، مگر کیا تولو یہ رفعی حالت ہے. یہ پیش یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے، اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا ہے. تالوتا ہوتا تو کوئی تالوت کی طرف چلا، مگر یہاں ہے کہ فلما فصلا تالوت چلا بالجنود بھی ساتھ. جنود یہ لشکر کو کہتے ہیں کہ جب تالوت لشکر لے کر چلا. سمجھ آیا نا؟ ہاں. قالا تو اس نے کہا، تالوت نے کہا. یہ تالوت کون تھا؟ آپ لوگ پڑھ چکے نا، جو بادشاہ مقرر کیا گیا تھا. قالا تو اس نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ، مبتلا ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، ابتلا آزمائش، اس کا روٹ ورڈ جو ہے ابتلا آزمائش ہوتی، کہیں کہ ابتلا آگے اس کو، تو وہ مبتلیکم آزمائے گا، آزمائش ہونے والی ہے. کم تمہاری، کس کے ذریعے سے؟ بے نہرین، ایک دریا کے پاس. اب وہ دریا کہتے ہیں کہ وہ چاہے نہر بھی رہی ہو یا بڑا سمندر رہا ہو یا دریا رہی ہو، جہاں سے ان لوگوں کو گزرنا تھا اصل میں، اس سے اس کو تیر کے اس کو اس پار سے اس پار جانا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہاں جو جانا ہے تو
اس پر تمہاری آزمائش ہوگی. اچھا وہ سب لوگ ساتھ میں تھے. فمن, انہوں نے کہا آزمائش کیسی ہوگی؟ فمن, پس جو, شریبا, شربت جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا پینے والا, یشربو وہ پیتا ہے, تشربو تم پیتے ہو, شریبا پیا اس نے, جو پیے گا, من ہو, دیکھیں نہر جو ہے نا, ہو کی ضمیر کس کو, اس کو کس کو, یہ نہر کی, نہر اب نہیں لکھا گیا, اب یہاں پر ہو لکھ دیا گیا. ہو کیا, اس کو, جیسے میں نے کہا نا کہ زید دروازے میں داخل ہوا اور اس نے پانی پیا, گرامر جانتے ہیں آپ لوگ نا, تو یہ نہر, مبتلیکم بے نہر, تم کو نہر کے ذریعے سے آزمایا جائے گا. فمن شربا من ہو, اس کو, ہاں کیا پیے گا. اب دیکھو وہاں نہیں لکھا ہوا ہے, مگر عربی زبان کی خوبصورتی دیکھو کہ یہ ہو بتا دیتا ہے کہ آپ خود بول رہے ہیں. تسنیم نے کہا نا کہ جو اس کو پانی کو پیے, جو نہر کے پانی کو پی لے گا. تو ہم اردو میں اتنا لمبا کہیں گے نا کہ جو پس جس نے پیا اس نہر کے پانی کو, فلیسا منی, فا پس, لیسا نہیں, منی, من سے یا میں, وہ مجھ میں سے نہیں, وہ میرا ساتھی نہیں. انہوں نے کہا کہ اس نہر کے ذریعے سے اللہ تم کو آزمائے گا, پس جس نے اس میں سے پی لیا وہ مجھ میں سے نہیں. وہ اور من جو لم یطعم, دیکھیں لم نہیں یطعم, یہ اصل میں طعمہ سے بنا ہوا ہے, اسی سے طعام بھی بنا ہوتا ہے. یطعمو یعنی چکھنے و کھانے کے, یہ کھانے اور پینے دونوں معنی. ہم طعام کہتے ہیں تو خالی کھانا کہتے ہیں, مگر یطعم جو ہے وہ کوئی کہتا ہے نا کہ یہ بنگال کے کوئی تھے تو ان کا لہجہ ہوتا ہے کہ کھایا کیا, پانی کھایا کیا, اس طرح کا کوئی دودھ کھایا کیا, ایسا پوچھتے ہیں. تو یہ کہ ہم لوگ پینے کے لیے کوئی بھی پینے والی چیز بولتے ہیں نا, تو یطعم جو ہے نا وہ کھانے اور پینے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی میں. اگر کوئی یطعم تو کوئی ضروری نہیں کہ اس نے روٹی کا ٹکڑا ہی کھایا ہو سکتا ہے اس نے جوس بھی پیا ہو, سمجھا آپ نے. تو یطعم کھانے, جیسے اس میں ہے نا شرع اور بے, خرید و فروخت کے لیے دونوں استعمال ہوتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا, آپ نے پڑھا ہے نا بیعون, ہاں, تو وہ خریدنے کے بارے میں بھی ہوتا ہے, بیچنے کے بارے میں ہوتا ہے, یعنی سودا. تو وہ ملم یطعم ہو دیکھے پھر چلا آ رہا ہے, ہو کیا, اس کو کس کو, پانی کو, ہاں, پھر جس نے اس میں سے پیا, نہ پیا, لم یطعم ہو, لم کا مطلب نہیں, اور جو نہیں یطعم ہو اس کو پیے گا, فإنہ پس بے شک وہ, منی تو وہ میرے ساتھی ہے, یعنی وہ میرا ساتھی ہے. الا من جو اغترفا, من اغترفا, طرفہ بھرنا, کسی چیز کو ایک دم بھر دینا ہے نا. من اغترفا غرفتن, غرفہ اصل بولتے ہیں کمرے کو, غرفہ کوئی کسی چیز کو گھیر دیا جائے تو وہ جو ہے وہ غرفہ بن جاتا ہے. تو غرفتم بیدہی, اب ہاتھ کا غرفہ کیا ہے, چلو ہے نا. اب ہاتھ کو جب ہم نے ایسے کیا, جب پانی لیتے ہیں کبھی وضو بنانے پینے کے لیے, تو ہمارا غرفہ یہ بن گیا نا, یہ غرفہ. تو کہتے ہیں کہ غرفتم بیدہی. مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ یہ عربی زبان کا حسن دیکھیے کہ باقی سوائے اس کے تو ہم اس کو کہیں گے چلو بھرنا. چلو کہتے ہیں ایک چلو لیا تھا, تو کہتے ہیں کہ من اغترفا غرفتم بیدہی. غرفتم بیدہی کا پورا مطلب ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گول کر کے اس میں پانی بھرنا, تو ہم اسے چلو کہتے ہیں چلو بھر کے پانی پی لے. سوائے اس کے کہ کوئی بہت زیادہ پیاسا ہو تو اس میں سے ایک آدھ چلو پی لے, نہ یہ کہ پیاس بجھائے. فشربو پس اس نے پیا, من ہو اس سے, اس دریا کا پانی, الا قلیلا ساروں نے پیا مگر تھوڑے لوگ, منہم ان میں سے, یعنی تھوڑے, اب اردو میں کہیں گے کہ تھوڑے لوگوں کے سوائے ان میں سے سارے لوگوں نے خوب سیراب ہو کر پانی پی لیا. اب دیکھیں یہ اصل میں یہ فلسطینی فوج سے مقابلہ تھا اس کا, طالوت کا. تو ابھی ان میں سے یہ کیا تھا کہ ان کو یہ دیکھنا تھا کہ اس میں وہ لوگ جو تھوڑی دیر, آزمائش کیسی آزمائش, جو تھوڑی دیر اپنی پیاس کو بھی صبر نہیں کر سکے,
یہ ڈسپلن ان کے اندر نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی اجتماعیت، کوئی نظام، سب اپنے من مرضی جس کی جو کیا جا رہا ہے. تو ایسے لوگ کبھی دوسری قوم پر غالب نہیں آ سکتے. ٹوٹا پھوٹا منظم ہونے کی ان کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں؟ ایک بات آرڈر ذمہ دار کی طرف سے ہوا ہے، یا اس کو فالو کر لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ نہیں، یا ان کے اندر وہ مادہ موجود ہے کہ نہیں؟ ایسے بے صبر لوگ کہ جو چند منٹ اپنی پیاس نہیں برداشت کریں گے، وہ اتنے بڑے سپر پاور سے جا کے لڑ سکتے ہیں یہ لوگ. اس لیے اللہ نے وہیں پر پورا گروپ چل پڑا، چلو چلتے ہیں. اب بادشاہ مکرم چلو لڑنے چلتے ہیں. مگر ان کے اندر کا کھوڑ جو تھا نا، وہ کیسے سامنے آتا؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھیے، منافقین کلمہ تو سب پڑھتے تھے، نماز کے ایسے پابند. میں آپ سے بتا دوں، عبداللہ بن ابی آ کے سب سے پہلے مسجد نبوی میں سب سے پہلے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑا ہوتا تھا، ہے نا. کلمہ شہادت تو کیا گا کے پڑھتا تھا، وہ تو عرب تھے، ان کو تو زبان بڑی اچھی تھی. مگر آپ دیکھیے کہ اللہ کو کبھی دودھ کا دودھ، کچھ دن تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے کہ شاید سدھر جائے. کون اپنی جان کھپانے والا ہے؟ کون اللہ کے دین سے محبت کرنے والا ہے؟ کون اللہ کے رسول سے عشق کرتا ہے؟ اس کا فیصلہ ضرور ہوتا ہے اور ہو کر رہتا ہے. یہ منافقین کا لفظ اس میں آیا ہے، اور اتنا کہا گیا کہ یہ منافقین اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ سزا جب دی جائے گی تو یہ کافروں سے ایک اسفل السافلین، ایک دم نچلے درجے میں یہ ہوں گے. کیونکہ ایک سانپ ادھر ہی گھسا ہوا ہے. اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول دین کو پھیلانے کے لیے یہ مشورے کر رہے ہیں، خفیہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی بیٹھا ہوا وہیں. تو خطرناک کافر نہیں ہے. ہم تو کڑی لگا دیں گے، دیکھو یہ دشمن نہ آئے میری بہنوں، ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، مگر وہ اسی میں جو گھسا بیٹھا ہوا ہو، کتنا خطرناک تھا. اسی لیے حضرت عمر کہتے تھے اللہ کے رسول مجھے حکم دیں کہ میں اس کا گلا اتار دوں اس کے جسم سے. تو یہ تو دھوم میں سبھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح طالوت کے ساتھ بھی پوری قوم چل پڑی، چلو ہم لڑیں گے کریں گے. مگر اس میں چھانٹنا تو تھا کہ ذرا دیکھو، ایک بات تو کہوں، یہ اپنے یہ لیڈر کی بات مانتا ہے کہ نہیں؟ کہ ایک بات جب کہا کہ تو تھوڑا پانی مت پینا، تو انہوں نے کہا کہ اب جن لوگوں نے خوب سیراب ہو کے پی لیا، اب آگے چل کے دیکھیے وہ کیا استقامت دکھائے گا اللہ کی راہ میں، ہے نا. لوگ تو میری بہنیں اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے جب جنت کا سودا کرتے تھے تو مٹھی میں بھوکا پیٹ تھا. بھوکے پیٹ والوں نے بھی مٹھی میں کھجوریں موجود ہیں، مگر انہوں نے جب جنت کا تذکرہ اللہ کے رسول سے سن رہے ہیں تو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. بخیون اللہ کے رسول کہتے ہیں کس بات پر؟ کہتے واہ، اتنے کہتے مجھے تو وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اللہ کے رسول. سوچو، اتنی تاخیر نہیں کرتے وہ لوگ. کیا اللہ نے ضیافت نہیں کی ہوگی؟ بھوک ایک عجیب چیز ہوتی ہے. یہ نہیں سوچا کہ مٹھی بھر تو کھجورے کہاں بڑا پھیلا کے کھانا کھلایا جا رہا ہے، دسترخوان لگایا جا رہا ہے، اتنی دیر تو نہ کروں، اتنی کھا لوں تو ذرا قوت سے لڑوں گا. مگر وہ جنت کی ضیافت کو سوچ کر انہوں نے اٹھا کے اپنے کھجور کو پھینک دیا. اور کہتے ہیں کہ جس طرف سے خوشبو آ رہی تھی تیر اسی طرف سے آ رہے تھے. جہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی وہ پہاڑی کی طرف سے تیر بھی اسی کی طرف آ رہے تھے. اور کہا گیا کہ ایک بھی تیر اس صحابی کی پیٹھ میں نہیں لگا تھا، سب سامنے کی طرف لگا تھا. ایسے سوداگر ہوتے تھے میری بہنیں، ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جنہوں نے جنت، کچھ لوگ ہوتے تو جیسے انہوں نے کہا نا کہ لوگ جنت کا انتظار کی طلب کرتے ہیں، اور جنت بلال کی خواہش مند ہے. جنت طلب کرتی ہے کہ بلال میرے اندر آ جائے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا. ہم تو جنت کے لیے دعا گڑگڑاتے ہیں نا، اور جنت خود اللہ سے دعا کرتی تھی کہ بلال کے لیے. اللہ کے رسول نے کہا تھا ایسی ہستیاں تھیں. تو بہرحال میری بہنیں، اب یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کیسا ان کا معاملہ تھا کہ اللہ قلیلا منہم، ساروں نے خوب پیٹ بھر کے پی لیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فلما جاوزا، پار کیا، اس کو مطلب کس کو؟ وہ نہر کو. دیکھو وہی آ رہی ہے. اس کو جب انہوں نے پار کیا، ہوا
تو کہتے ہیں کہ وہ والذین آمنوا معہ، پھر جب جالوت اور اس کے ساتھی جب دریا پار کر کے آگے بڑھے، ہے نا، معہ جو اس کے ساتھ تھے، قالو تو کہا لا طاقت لنا اليوم، لا طاقت نہیں ہے طاقت، لنا ہمارے اندر، الیوم آج کے دن، بجالوتا وہ جنود ہی، یعنی ان سے ٹکرانے کی، آج ہمارے جالوت سے ٹکرانے کی آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ یعنی یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ غالباً کہنے والے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دریا پر اپنی بے صبری کا اظہار کر چکے تھے، پانی پی چکے تھے نا، تو اب کیا کہیں گے؟ اب تو کہتے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب ہم کہاں، ہمارے اندر تو طاقت ہے ہی نہیں، کہاں سے لڑیں گے، ہے نا۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں یہ لوگ، انہوں نے کہا، قالا کہا، الذین وہ لوگ، یظنون جو گمان رکھتے تھے، جو ظن رکھتے تھے، ہم کہتے ہیں نا ہم ان سے اچھا گمان رکھتے ہیں، جو یہ گمان رکھتے تھے، جو ظن رکھتے تھے، انا بے شک ہم وہ ملاقو ملنے والے ہیں، ملاق اللہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، ان لوگوں نے کیا کہا؟ اس میں سے ان لوگوں نے کہا کم۔ دیکھیں جب عرب میں کوئی چیز خریدتے ہوئے نا کہ کم درہم، کم دینار، کتنے کا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ کم من فیعتین، فیعتین جو ہے گروہ کو کہتے ہیں، ایک گچھے کو کہتے ہیں، کہ من فیعتین، فیعتین میں سے کچھ، قلیلتن چھوٹا، دیکھیں فیعتین قلیلتن یعنی چھوٹا گروہ، قلیل مطلب تھوڑا نا، غلبت غالب آ چکا ہے، فیعتن کثیرتن اس پر جو کہ بہت بڑا گروہ تھا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، تمہاری کوئی بڑائی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے بارہا ایسا ہوا ہے کہ چھوٹا سا گروہ بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ اور کبھی بھی اسلامی جو جنگیں ہوئی ہیں میری بہنیں، کبھی مقابلہ تو دور کی بات، 1/3 کا معاملہ رہا ہے، ادھر 1000 ہے تو ادھر 300 ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ برابر بھی۔ یہ جنگ حنین میں بھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ تھے، مگر وہاں تو بے انتہا لاکھوں کی تعداد، یا 12000 ان کے حساب سے بہت تھے، مگر ان کا مقابلے میں تو کچھ نہیں تھا۔ اسی طرح یہ صلاح الدین ایوبی، جب بھی جتنی بھی جنگیں اس نے کی ہیں، ان صلیبیوں کا اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ صلیبی عیسائی جو تھے ان کے پاس تو مذہب کے نام پر یہ اپنا یہ مسجد اقصی جو ہماری پھر ان لوگوں کے قبضے میں چلی گئی، فلسطین کا، جب اس نے یہ فتح کیا ہے، تو ایک اس میں پادری تھا، اس نے تو ایک اپنا مذہب کا ایشو بنا لیا تھا، لوگوں کو مذہب کے نام پر یہ تمہارا دین ختم ہو رہا ہے، دین ختم ہو رہا ہے، اتنی کمک اتنی تازہ دم فوجیں آتی رہتی تھیں، مگر صلاح الدین ایوبی اپنی حکمتوں اور اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے اس طرح ان لوگوں سے جنگ کرتا تھا کہ ان لوگوں کی وہ کہے، ایک دفعہ ایسی ہوا تھا کہ وہ لوگ پورے جمع ہو کے آ گئے تھے، اب مسلمانوں کا خاتمہ ہی کر دیں گے۔ یہ مصر اس وقت ایک سلطنت تھی، سارا تو قبضہ کر چکے تھے، یہ فلسطین بھی اور یہ بیت المقدس، مگر اس نے صلاح الدین ایوبی نے بھی سوچا تھا اس کو ہمیں آزاد کروانا ہے، تو مگر جب یہ فوج نے کہ نگاہ ان کی تو تھوڑی سی تھی، تو جہاں پر وہ دیکھا کہ جس جگہ ان لوگوں نے پڑاؤ کیا ہوا ہے وہ بہت آرام دہ جگہ ہے اور وہ بہت دن تک وہاں ٹک کے ہم سے مقابلہ کر سکتے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ ان لوگوں کے عیسائیت کے قریب ترین ایک گاؤں جو تھا، وہ صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا کہ وہاں جا کر اٹیک کیا۔ اب وہاں پر ان لوگوں نے اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے آئے تھے، اب انہوں نے کہا کہ ایوب کہ صلاح الدین ادھر آ ہی نہیں رہا، ادھر اٹیک کرے، اب کچھ پتا تو تھا نہیں، اب یہ ساری فوجیں یہاں سے موو کر دی، کچھ کر دی، اور وہ اس طرف جانے لگیں۔ تو جب سینٹر میں یہ گاؤں تھا اور یہاں ان لوگوں نے ٹھکانہ بنایا تھا، جب یہاں آئی، جب پتا چلا کہ کوئی سپورٹ، کوئی پانی، کوئی چیز،
کوئی ان کا جہاں ڈیرا ڈالا ہے کہ بہت دن تک ٹک کے لڑیں گے، جب افراتفری کا عالم اس نے اچانک تھوڑے سے لوگ وہ جو ہے ان پر حملہ آور ہوئے اور ایسی زبردست شکست ہوئی اس کو کہ کہنے کوئی بات نہیں. تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے بھروسے پر بات کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کے دور کی جنگیں دیکھیے، کم من فئتن قلیلتن، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، بارہا ایسا ہوا ہے کہ تھوڑا سا گروہ جو ہے وہ فئتن کثیرتن باذن اللہ، وہ بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے اللہ کے حکم سے. کام بھی کس کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ کا ہے نا. تمہارے گھر میں شادی ہے، تم کسی کو بلا رہی ہو، تمہاری یہ مدد کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو کیا تم ادھر سے ہٹ کے چلی جاؤ گی؟ تم تو جو آیا ہے، جو مدد کر رہا ہے، اس سے بڑھ کے تمہاری نظر ہوگی نا پورے کام پر کہ یہ میرا کام ہے، یہ لوگ تو سپورٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہم بھی خدا کا کام جب کرنے نکلے ہیں نا میری بہنیں، یہ مت سوچئے گا کہ ہم نے یہ کیا. کسی نے، ہمارے امیر حلقہ نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ ہم جو اللہ کی راہ میں جو کام کرتے، اسے لگتا میں نے کیا تو اتنا ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے بڑی اچھی مثال دی، ہمارے یہ توفیق اسلم صاحب ہمارے امیر حلقہ، انہوں نے کہا کہ جب کبھی شادی دعوت وغیرہ ہوتی ہے، مہمان آتے ہیں، تو چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا، اتنا چھوٹا سا، وہ بڑی بڑی ڈش، وہ ہماری کانچ کی یا وہ سراہی کا پانی، وہ بولے ہم رکھیں گے، سنتا ہی نہیں نا بچہ، چھینے جا رہے ہیں. اب وہ جو ہے اماں کیا سوچتی ہے، ماں ہی کہتی ہے اللہ ابھی اتنی محنت سے تو پکایا بنایا بھی کریں، ابھی تو پھوڑ پھاڑ کے پھینک دے گا، کیا کریں گے؟ جب وہ ضد کرتا ہے تو کیا کرتے، اچھا چلو لے کے چلو، وہ نیچے پکڑتا ہے، ماں پورا سپورٹ نیچے پکڑے رہتی ہے، وہ اوپر سے وہ پکڑے رہتا ہے، لے کے جا رہا ہے، ٹیبل پر رکھ دیا ہے، خوش. بچے کو کیا، اس کا چہرہ دیکھیے کیسا خوش ہو جاتا ہے، میں نے رکھ دیا، میں نے رکھا ہے، مگر حقیقت میں بوجھ کس کے اوپر تھا. تو اس طرح سے میری بہنیں، جو خدا کا کام ہے نا کرنا اس کو ہے، وہ سب صرف ہم خالی اوپر پکڑ کے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو پکڑنے آتا ہے. تو انہوں نے کہا فئتن کثیرتن باذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہوگا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب وہ سامنے تھے، جب اللہ کے رسول نے مٹی اٹھا کے پھینکی ان کی آنکھوں میں، آپ یہ دیکھیں تو یہ مطلب رسول کے دل میں یہ نہ آئے کہ میں نے مٹی پھینکی تو اس کی آنکھوں میں گیا تو پھر میں جیت گیا. قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، تم نے نہیں پھینکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم تھے جو ان کی آنکھوں میں اس دھول کو جھونک رہے تھے، ہواؤں کو حکم دے رہے تھے کہ یہ دھول جو محمد نے پھینکی ہے نا، اس کو اڑاؤ اور ڈائریکٹ اس کی آنکھ میں ڈال دو. تو یہاں پر ہے بِإِذْنِ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام، میری بہنیں، پورا سپورٹر خدا کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو اللہ کے رسول نے پوچھا تھا نا کہ جنت میں تمہارے قدموں کی آواز تم کیا کرتے ہو، 3 باتوں میں ایک بات انہوں نے یہ بتائی تھی کہ مجھے اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام تکمیل کو نہیں پہنچتا. یہ ایمان، یہ عقیدہ ان کو جنت میں لے گیا کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. تب بندہ کتنا قریب ہو جائے گا خدا سے. اگر تیرے ہی حکم سے ہوتا ہے تو بس تو ہی نے میرا. ایک مانگنے والوں نے ایک یہ دعائے مستر ان کی خرم مراد صاحب کی ہے، انہوں نے دعاؤں کا کلیکشن کیا ہوا، میں اس کو پرنٹ کروا رہی ہوں، انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو دیں گے، لوگوں تک پہنچائیں. ان میں ایک دعا تھی کہ بندہ مانگتا ہے کہ اللہ تیرے تو بہت سارے بندے ہیں، مگر تم پڑھی تھی نا، تیرے تو بہت سارے بندے ہیں مگر میرا تو ایک ہی خدا ہے. کیسا جیسے دل اندر سے کچھ ہونے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایک بہن ہو، اس کے بہت سارے بھائی ہوں مگر وہ بھائی کی صرف ایک ہی بہن ہو، یا بہت ساری بہنیں اس کا ایک ہی بھائی ہو. تو بہت ساری بہنوں سے تو اپنی خواہشات کو، اپنی لین دین محبت کو وہ پالے گا، پورا کر لے گا، مگر جو ہے جس کا ایک ہی بھائی ہو اس کے لیے مسئلہ ہے نا، اس کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ. تو اللہ تعالیٰ سے جب بندہ یہ کہتا ہے، کبھی کہہ کے دیکھیے انشاءاللہ پرنٹ کراتی ہوں، اور رمضان سے پہلے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی وہ کتاب، کبھی تنہائی میں اکیلے میں ضرور پڑھا کریں. بہت قریب کر دیتی ہے ہمیں ہمارے خدا سے، ہماری اس دنیا سے بڑی دور تک. اس میں ایک دعا ہے کہ اللہ تیرے تو بہت سارے بندے ہیں، ہے نا، اللہ کو پکار کے بندہ کہتا ہے مگر میرا تو ایک اکیلے ہی خدا ہے. پھر یہ حاجات، یہ ضروریات، یہ چیزیں کس کے پاس لے کے جاؤں گی؟ کون ہے؟ کس سے مانگوں گی؟ تو میری بہنیں، یہ عقیدہ جو ہوتا ہے نا کہ باذن اللہ،
واللہ مع الصابرین. یہ دنیا پوری ایک صبر چاہتی ہے، چاہے ہمارے معاملات ہوں، چاہے ہمارے شوہر بیوی کے تعلقات ہوں، چاہے ہمارے اولاد کا معاملہ ہو کہ ہم چاہتے ہو تو بے لگام بہت ہے، یہ موبائل یہ پکڑا کے بچے کو چھوڑ دو. دوسرا کیا ہے کہ موبائل نہیں دینا ہے. اس وقت کو میں اپنا کھپاؤں گی نا. میں چاہتی ہوں تھوڑا ریلیکس ہو جاؤں، مگر ریلیکس ہونے کے لیے میں اس کو کسی چیز کا عادی بنا رہی ہوں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈرگز اور نشہ، اور یہ میری بہنیں آج یہ موبائل کا بھی بہت زبردست یہ نشہ ہے. جو کہتے ہیں نا کہ ہم کسی چیز کے لیے عادی نہیں ہیں، یہ عادی ہو گئے ہیں لوگ. دیکھیں آج کہیں بھی آپ ادھر دیکھیے کہ جیسے ڈرگس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، ایسے موبائل کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا بلا وجہ کے لیے. بہرحال تو یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ واللہ مع الصابرین، صبر. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہم یہ جملہ کب ہے؟ جب دنیا سے کوئی مر جاتا ہے تب ہم بولتے ہیں. یقین جانا قدم قدم پر صبر ہے، ہر جگہ صبر ہے. دو راستے نظر آتے ہیں ہر دم، اور ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ان راستوں میں سے کس راستے پہ چلو، ہے نا. یہ انسان باختیار ہے نا، یہ باختیار مخلوق ہے. چاہو تو ادھر جاؤ، چاہو تو ادھر جاؤ، مگر اب تمہیں صبر کر کے وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو میرے رب کو پسند ہے، جو صراط مستقیم ہے. بھلے آپ کو بڑی جھاڑ جھنکھاڑ نظر آتی ہو، بڑی تکلیف دہ چیزیں نظر آتی ہوں. کیسے یہ جبریل کو جب جنت کو چھپا دیا تھا تو کیسا تھا؟ جبریل نے کہا نا، اللہ نے کہا جاؤ جبریل ذرا دیکھ کے آؤ جنت. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں تو شاید ہی کوئی جائے، ایسا پرخطر راستہ ہے. اور جہنم کہتے ہیں اتنا سر شاداب راستے تو بڑے اچھے ہیں، اس کے خوب منمانی کرتے جاؤ، پردہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کھڈا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ واللہ مع الصابرین، واللہ اور اللہ مع ساتھ، صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ. ولما اور جب برزو، اب دیکھیں وہاں برزو جو تھا یہ جاوزہ تھا، وہ پار کیا تھا. یہاں برزو کیا ہوتا ہے؟ یہ مقابلہ، دعوت مبازرت. کہتے ہیں نا کہ آؤ مقابلے کی ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، ہے نا، جنگ کی. تو کہتے ہیں کہ ولما برزو، جب پہنچا مقابلے پر لجالوت. یہ حضور نے کہا کہ جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پہ نکلے، سمجھا، وجنودہی ولما برزو لجالوتا. دیکھیں تو نہیں، کس سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے؟ جالوت سے. کون مقابلہ کرنے کے لیے نکلا تھا؟ وہاں تالوتو تھا. تو کہتے ہیں لجالوتا. تو جب جالوت سے وجنود ہی، اور اس کے جنود سے، یعنی اور اس سے لشکروں سے جب مقابلہ کرنے کے لیے، جب وہ جالوت اور اس کے، اردو میں کہیں گے اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے. اب کون لوگ نکلے؟ وہ کچھ تو کہہ چکے کہ ہمارے لیے مشکل ہے، بڑی جابر قوم ہے، ہم کہاں جائیں. جو لوگ پانی وانی پی کے خوب پیٹ بھر کے آئے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ بڑا مشکل ہے، کہاں جانا ادھر. تو انہوں نے کیا کہا؟ جو مخلصین تھے، قالو، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، افریغ. اصل میں فراغت سے بھی ہے، اور کسی چیز کو بے انتہا دے دینا، یعنی کوئی چیز اڈیل دینا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اللہ نے اپنی برکت اڈیل دی، اللہ نے اپنی دولت اڈیل دی. تو افریغ کا مطلب وہ ہے کہ اللہ، ہم اردو میں یہ فیضان کیا لکھا ہوا وہاں پر ترجمہ؟ افریقہ، صبر سے بھر دے. ہاں صبر ڈال دے. وہی کہتے ہیں نا کہ اے ہمارے رب، ہمارے صبر کا فیضان کریے، ہم پر صبر پر ڈھال دے. صبرن و اور ثابت ہم اردو میں بولتے ہیں نا، ثابت قدم رکھ. اقدامنا، دیکھو سب جمع میں آ رہا ہے. ثبت قلبی یہ بھی آتا ہے کبھی، انسان انفرادی، مگر وہاں پورے لوگ تھے نا، تو سب کے لیے ہمارے قدم، میرے قدم نہیں. ثبت اقدامنا، ہمارے قدم جما دے. ونصرنا، اور نصر ینصرو، یعنی مدد کرو، ہے نا. نصر من اللہ فتح قریب ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، نصرن. تو ونصر، تو مدد کر، نہ ہماری، کس کے مقابلے میں؟ علل قوم الکافرین، جو کافر قوم ہے اس کے مقابلے میں ہماری یہ مدد کر. اب دیکھیں، پس
آپ دیکھیں دعا تو مانگی نا، خالی دعا بیٹھے بیٹھے جا نماز پر نہیں مانگی، گھر سے نکلے نا سب پیچھے چھوڑ کے آئے. اسی لیے تو حج عمرے پہ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں تو بندہ اپنا مال اور پھر اپنا گھر در پیچھے چھوڑ کے اپنا لے کے چلتا ہے کہ میرے رب کے گھر جا رہے ہیں، ہے نا. تو پھر اس کے بعد دعا کرتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جب انسان عملی دنیا میں آتا ہے، جب حرکت کرتا ہے، آج دیکھیں کتنی دعائیں مسلمانوں کے لیے مانگی جا رہی ہیں، مگر ہے کہ مسلمان کہ وہ ہر جگہ ہر موڑ پر ذلیل و خوار ہے. مسلمان کا نام لو تو نفرت ہے، صرف ہندوستان میں نہیں، دنیا کے کونے کونے میں دیکھ لیجیے آپ. یہ امریکہ میں دیکھیے جو نیا آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی کیا ہے، ایک عذاب ہے، ایک عذاب ہے. اور لوگ گرین کارڈ کے لیے دعا کریے. کوئی کہتا ہے نا مجھ سے سلمہ پر گرین کارڈ کے لیے دعا کریے. میں کہتی ہوں میرے لیے مشکل ہے گرین کارڈ. مجھے ڈر لگنے لگتا ہے اصل میں کہ اس عورت کو تو سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ تو دعا کرنے کہہ رہی ہے، اس کی اگلی جنریشن کیا ہوگی. وہی اسکول، وہی شراب، وہی بے حیائی، وہی فحاشی. جب بیماریاں پھیلی ہوں، ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے کہ ساری دنیا، وہاں بھی اسلامک سینٹر ہے، سب کچھ ہے، مگر آزمائش زیادہ ہے پھر، ہے نا. یہاں تو کم سے کم سڑکوں پر نہیں نظر آتا نا کچھ، وہاں تو سڑکوں پہ نظر آتا ہے. آپ گلف میں جائیں، گلف سے یہاں آئیں، سعودی جا کے دیکھو آئے ہو، جیسے لگتا ہے یہ تصویریں اور یہ کھلی ٹانگیں اور یہ بڑے بڑے ڈیپ گریبان، یہ جو بورڈ سب لگے ہوئے جو رہتے ہیں نا ایسے فحاشی کے، جیسے آنکھوں کو کچھ ہونے لگتا ہے کہ اتنی گندگی بازار کیوں. آپ پورا گلف گھوم کر آئیے، آپ کو کہیں اس طرح کی چیزیں، بے حیائیاں. پہلے تو یہ تصویر عورت کی نہیں رہتی تھی، میں آپ سے بتا دوں، پہلے تو مردوں کی بھی تصویر نہیں رہتی تھی، بس یہی سینٹ اتر، یہ وہ جو بھی زیور فیور لگانا کرنا، یہ سب رہتا تھا. مگر اب اگر ہے بھی تو مردوں کی بھی کبھی الیکشن وغیرہ کس طرح، مگر اس طرح کی بے حیائی نہیں رہتی. کیسا لگتا ہے اس سے شیطان کا ناچ ہو رہا ہے. جب اترو یہاں اس سرزمین پر تو ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے لگتا ہے یہ شیطان نے خوب کام کیا. ہاں ٹیکا لگا کے وہ سب کالا ناچ، وہ ان کی سارے بھگوان، ان کا منہ پھٹا ہوا، مطلب طرح طرح کی کس شکل. تو دیکھو خوف اندر سے طاری ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. شیطان خوب یہ مگن ہوگا، کام پہ لگا دیا ہے سب کو. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فہزمو، پر دعا کرو جب علی القوم الکافرین، دعا تو جب ہوگی جب اٹھو گے تم کمر کس کے. فہزمو، ہزم کہتے ہیں شکست، ہازم قوم، شکست کھائی ہوئی قوم. پس ہزمو، شکست کھا دیا انہوں نے، ان کو، بس انہوں نے شکست دیا ان کو اپنی طاقت و قوت سے. کہاں لکھا ہے؟ ہاں دیکھیں، اب وہ دیکھو یہ عیسیٰ علیہ السلام اتنا سارا مردوں کو زندہ کیے اور ان کو بتائے، ان کو سب کیسے کوڑھی کو اچھا کیے، اندھوں کو آنکھیں دیے، مر گیا، میت لائی گئی، اس کو پھو کے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. مگر بعد میں کیا کہا انہوں نے؟ بِإِذْنِ اللہ. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ ہمارے بابا جو ہے نا بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے میرا بچہ بچ گیا. اس کی اولاد تھی ہی نہیں، ان کی وجہ سے ہمیں ایسے کریے. اب وہ نذرانہ لے کے جا رہے ہیں، اللہ کے نام پر تو ذبح کرنا ہے، مگر میرا مقصد اپنے پیر صاحب کو خوش کرنے کا ہے. جوڑ دیا اللہ کے ساتھ. کہتے کیوں، اس میں کیا غلط ہے سلمہ آپا؟ تمہارے گھر میں آ کے تمہاری کام والی کو تمہارے بیڈ پر یہ بیٹھا کے اس سے کوئی کہے کہ مجھے اتنا آٹا یا 2 پیاز 2 چاول طرح مجھے دے دو، آپ پسند کرو گے؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ مالک سمجھتی ہیں اپنے آپ کو گھر کا. آپ کے برابر میں آپ کی کام والی، آپ کا پڑوسی آپ کو نظر انداز کر کے صرف یہ کہے کہ آپ مالک ہیں مگر میں اسے مانگ رہی ہوں، آج میری ضرورت ہے، میں اسے مانگ رہی ہوں. آپ دیکھیں وہ تو معاملہ، اس کو آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ اس طرح سے اللہ کو خالی یہ بنا کے کہ اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے تو کاٹتے ہیں، مگر آستانے پر اپنے ان کو خوش کرنا. تو اللہ تعالیٰ کیا تمہاری عبادت کا محتاج ہے؟ تمہارے جیسے لوگ ٹھوکروں میں ہیں جو خالص خدا کی عبادت کو. اللہ کے رسول سے ایک صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میں جنگ کروں کافروں سے اور میں شہید ہوں، میں مسلمان فوج میں اپنا نام لکھاتا ہوں، مگر اے اللہ کے رسول
میری ایک تمنا یہ بھی ہے کہ میں شہید ہوں، مسلمانوں کی طرف سے جنگ کروں، کافروں سے جنگ کروں، مگر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے بہادر بھی کہیں۔ اللہ کے رسول اس کے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ 2 چیزیں چاہتے ہو، دنیا میں بھی نام چاہتے ہو، ارے وہ تو جب جس بادشاہ کے لیے کرو گے نا وہ تو خود ہی نام دیتا ہے، تمہارے چاہنے اور نہ چاہنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ یہاں پر فرمایا کہ وہ شکست کھا گئے اللہ کے حکم سے۔ یہ اللہ کا حکم یاد رکھیے گا کہ کوئی بڑا کارنامہ جب ہم سے ہو جائے نا، کبھی اپنے نفس کو موٹا مت ہونے دیجیے۔ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کر دیے گھر کے معاملات میں یا کبھی کچھ بھی، تو یہ اللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ کے اذن سے ہوا، اللہ نے مجھے اس لائق رکھا، مجھے وہاں نہیں بیٹھایا۔ جو مجبوروں کی جگہ مجھے بیٹھا دیتا، آپ کو بیٹھا دیتا، پھر خدمت کے لیے کسی اور کو لا دیتا، اس سے اچھا نہیں تھا کہ مجھے نہیں بیٹھایا، مجھے اس لائق رکھا کہ میں نے اس کی خدمت کیا، اللہ کے اذن سے کیا، اللہ کا شکر کے ساتھ کہ دل اور زبان یہ رطب اللسان ہو جائے خدا کی حمد میں۔ پھر ہمارا آتا میں ہی تو کرتی ہوں، میں ہی تو کیا، ارے مجھے اس لائق رکھا نا اللہ میاں نے، اگر اس کی جگہ کر دیتا تو میں کیسے یہ دوسروں کا یہ برداشت کرتے ہم لوگ کہ وہ اس کا احسان۔ تو اس لیے بِإِذْنِ اللہ کا لفظ بڑا زبردست ہے، اللہ کے حکم سے، یا اللہ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ کے حکم۔ وَقَتَلَ داؤد، اب دیکھیں داؤد پیش ہے، اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ لوگ؟ میں خالی گرامر نہیں پڑھا رہی ہوں، میں خالی ساتھ ساتھ تھوڑا سا کان میں بات ڈال رہی ہوں۔ اگر داؤد یعنی داؤد نے، ہاں اگر داؤدہ ہوتا تو داؤد سے کسی نے لڑا، یہ صرف پیش ہے نا، یہ رفعی حالت ہے۔ اب دیکھیں جالوتا، اگر میں الٹ دوں کہ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور قتل کیا داؤد کو جالوت نے، یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ وَقَتَلْ کیا داؤد جالوتا، کس کو قتل کیا؟ ہاں پھر آپ لوگ انشاءاللہ اس کے بعد البقرہ ختم ہونے کے بعد جب گرامر پڑھیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو نہیں طالوت تو آپ نے تفصیل پڑھی ہوگی نا، طالوت کون تھا۔ اب یہ داؤد علیہ السلام، یہ پیغمبر کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہوا کیا تھا، داؤد علیہ السلام اس وقت ایک دم یہ کمسن نوجوان تھے، اور اتفاق سے طالوت کا جو لشکر تھا، جو بادشاہ مقرر کیا، طالوت اور جالوت، یہ مت کہ دونوں بھائی تھے، کہا ان کے ابا کا نام کیا تھا؟ کسی نے کہا کہ طالوت اور جالوت کون تھے؟ کہا بھائی تھے، کہا نام ایک ہی جیسا رکھتے ہیں نا جی ماں باپ۔ تو یہ جو تھے داؤد علیہ السلام ایک دم کمسن نوجوان تھے اس وقت، اور اتفاق سے جب یہ طالوت کے لشکر میں اس وقت پہنچے جب جالوت ان کو جو ہے بڑا اس میں یہ جو ان کی کتاب ہے یہ تورات میں جولیت جو کہتے ہیں نا، جولیٹ، یہی تھا، یہ جالوت تھا، جولیٹ جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے دعوت مبازرت دے رہا تھا۔ دیکھیں برزو اردو میں استعمال ہوتا ہے، مقابلہ کرنے کے لیے ان کو دعوت دے رہا تھا کہ آؤ ہم سے لڑو۔ تو جب انہوں چیلنج کے طور پر جب انہوں نے آدمی مانگا تو اسرائیلیوں میں سے کسی کی ہمت ہی نہیں پڑی۔ اچھا سوال کیا آپ نے کہ یہ کہاں سے داؤد اس میں بھی آ گئے، ٹپک پڑے، شاید میں نہ تشریح کرتی، آپ کے پوچھنے سے کر دیا۔ تو وہ داؤد علیہ السلام، اب اسرائیلی لوگ سب وہ اتنا وہ تھا نا، بڑی جسامت کا پہلوان ٹائپ کے، دیکھ کے لوگوں کو لرزا آتا تھا یہ جالوت کا۔ بولے اس کے مقابلے میں کون جائے گا؟ سب اسرائیلی کھڑے۔ یہ قوم کبھی سامنے نہیں آتی، آپ کبھی دیکھیں، اور کبھی کبھی یہ برہمن بھی سامنے نہیں آتا۔ برہمن کبھی جنگ نہیں کرتا، سمجھا آپ نے؟ ان کے حوالی موالی پیچھے، کبھی مار نہیں کھاتے یہ لوگ، کبھی نہیں مار کھاتے، کیونکہ مصلحت پسند ہوتے ہیں نا، جیسا موقع دے کے چوکا لگاتے ہیں، جیسا جہاں کہیں پاؤں پکڑنا ہے تو پاؤں پکڑ لیں گے آپ کا، سمجھا آپ نے؟ یہ قوم اس طرح کی ہے، ان کے اندر کچھ ہے نہیں، اخلاقی ضابطہ کچھ ہے ہی نہیں۔
تو کہتے ہیں کسی کا جنم ہوا جب داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بلا رہا ہے اور بنی اسرائیل کے یہ لوگ بزدل کے جیسے کھڑے ہوئے ہیں، تو بے محابہ وہ جو ہے میدان میں کود پڑے اور جا کے سیدھے جالوت پر اٹیک کیا اور اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے کہ یہ دیکھو کہاں کی مدد، وَقَتَلَ داؤد جالوت وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور یہ کیا کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس سے ملک یعنی بادشاہت عطا کی، والحکمہ اور حکمت عطا کی تھی، یہ سب داؤد علیہ السلام کو، وَعَلَّمَ اور علم دیا، ہو اس کو، کس کو؟ داؤد کو، مما یشاء یہ جن جن چیزوں کا چاہا اللہ نے داؤد علیہ السلام کو علم دیا۔ ولولا، اب دیکھیں یہاں پر جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ اپنی پھر بعد میں اس میں آتا ہے، یہ تورات میں آتا ہے کہ طالوت بادشاہ جو تھا نا، ان کی داؤد علیہ السلام کی جب اپنی یہ بہادری دیکھی نا تو اپنی بیٹی کی شادی انہوں نے داؤد علیہ السلام سے کر دی، اور آخر کار وہی بعد میں یہ اسرائیلیوں کے فرمانروا جو تھے وہ داؤد علیہ السلام ہوئے۔ داؤد علیہ السلام کس کے ابا تھے؟ کس مشہور پیغمبر کے؟ سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے۔ تو پھر اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ولولا اور اگر نہ دفع اللہ ہی اللہ نہ دفع کرتا الناس لوگوں سے، کہتے ہیں لوگوں کے ذریعہ، انسانوں کے بعضہم ببعض، انسانوں کے بعض گروہ سے، اب اس میں اردو شامل کرنا پڑے گا کہ بعض گروہ سے بعض گروہ کو نہ دفع کرتا، اگر مطلب انسانی کا ٹکراؤ ہوگا ایک دوسرے سے نا، بعض گروپ بعض سے لڑے گا، بعض ہارے گا، بعض جیتے گا، تو جب ایک دم انتہا کو، جب جیسے ہندوستان کے حالات جو کہتے ہیں نا کہ اب صبر کی آزمائش کی انتہا جیسے ہوتے جا رہی ہے نا، مگر یاد رکھیے کسی نے کہا نا کہ جب گرمی شدید ہونے لگتی ہے، گرمی تو گرمی رہتی، پسینہ پوچھے، مگر ایک موڑ پر ایسا آتا ہے کہ ہر زبان ایسے کہنے لگتی ہے اب گرمی کی انتہا ہو گئی ہے، اب بارش ہوگی، یہ فطرت کہتی ہے نا۔ تو اسی طرح سے کبھی کہتے ہیں نا کہ بادائے تند مخالف سے نہ گھبرائے ہوتاب، یہ مخالف ہوائیں کبھی جو چلتی ہیں نا، بڑی علامہ اقبال نے بڑی بہادری والا، بڑی ہمت والا شعر ہے، بادیے تند مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اگر اتنی تیز تند مخالف ایسے لگتا ہے کہ طوفان ہے اور یہ وہ، مگر اتنی قوت ان ہواؤں میں اگر نہ ہوتی تو تجھے اوپر اور اوپر 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 کیسے اڑتا تو، اپنے پروں میں اتنی طاقت نہیں تھی مگر ہواؤں نے ساتھ دیا ہے نا۔ تو یہ چلتی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر نہ اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کے گروہ کو دوسرے گروہ سے نہ ہٹاتا رہتا تو کیا ہوتا؟ لفسدت الارض، لا البتہ ضرور فساد ہوتا زمین میں، ولیکن اللہ لیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ فضل کرتا ہے، بڑا اللہ کا بڑا فضل ہے لوگوں پر۔ تلک آیات اللہ، یہ دیکھیں یہ تلک یہ اشارہ ہے، ذالکہ بھی اشارہ ہوتا ہے، ہاذا بھی اشارہ ہوتا ہے، ہاذہی بھی اشارہ ہوتا ہے، تلک یہ آیات اللہ، آیات ہے اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلو ہاں، دیکھیں نتلو ہم پڑھتے ہیں، یہ تلاوت سے ہے، ہاں اس کو کس کو؟ آیات کو، یہ مؤنث ہے نا آیات، اس لیے ہاں آیا، ہو نہیں آیا، عورت کے لیے کیا آتا ہے؟ ہاں آتا ہے، تو نتلو ہاں مؤنث ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، علیکہ تم پر، ہم کون؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کبھی میں کا صیغہ استعمال کرتا ہے، کبھی ہم کا، ہم اٹھائیں گے، ہم جنت میں داخل کریں گے، اللہ تعالیٰ کہ نتلو ہاں ہم اسے پڑھتے ہیں، علیکہ تمہارے اوپر، کیسے؟ حق کے ساتھ۔ اب پورا ترجمہ کیا ہوا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور وَإِنَّا بے شک کا تم کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا کا بے شک تم، لَمِنَ دیکھو لام تاکید ہے، لم لا البتہ ضرور، من المرسلین
मिनल से मुरसलीन, पैगंबरों में से। तो कहते हैं अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम यकीनन ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पैगंबरों में से हो, यानी तुम उन लोगों में से हो जो रसूल बनाकर भेजे गए हैं। अब ये रुकू पूरा कर देते हैं ना। हाँ, तिलकर रसूल, ये सब आसान है। तिलकर रसूल, ये रसूल, ये रसूल की जमा रसूल, रसूल की जमा क्या है? रसूल। हाँ, फज़ल्ला, हमने फजल किया, बाज़हुम, बाज को, अला बाजिन, बाज पर बाज को हमने फजीलत दी। यानी हम उर्दू में बाज को बाज पर तो नहीं करेंगे, बल्कि कहेंगे कि हमने एक दूसरे पर, पैगंबरों को, ये बहुत सारे रसूल हैं, हमने उनको एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर मर्तबे अता किए, बल्कि उर्दू सरी सूद में। और बाज हम बाज, हमने एक दूसरे को मर्तबे में एक दूसरे से बढ़कर मर्तबे अता किए। मन कल्लमल्लाह, अब देखें कुछ उसमें से थे जो कल्लमल्लाह, जो अल्लाह से कलाम, हम कलाम हुआ। कुछ में से कोई ऐसा था जो अल्लाह से हम कलाम हुआ। वरफ़ा बाज़हुम दर्जात, और हमने वरफ़ा बाज़ के दर्जात हमने दूसरी वजह से बुलंद किए, है ना। वरफ़ा, रफ़ा मतलब बुलंद करना, है ना। तो वो कहते हैं कि कहाँ गया, हाँ, वरफ़ा बाज़हुम, और हमने बुलंद किए दर्जात दूसरे दर्जों में। वातैना, और हमने अता की ईसा इब्न मरियमा, ईसा इब्न मरियम को बैयनात, है ना, हमने ईसा मरियम को रोशन निशानियाँ दी हमने। वअय्यदना, और हमने मदद की उसकी, किसकी? ईसा अलैहिस्सलाम की, बिरूहिल कुदुस। और रूहिल कुदुस के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। रूहिल कुदुस किसको कहते हैं? वलौ शाअ अल्लाह, अगर अल्लाह चाहता, मक़ततला, नहीं कत्ल करते, अल्लज़ीना, वो लोग, मिन बादिहिम, उनके बाद, मिन बाद, इसके बाद की, मा जाअतहुमुल बय्यनात, इसके बाद की, आ जाने के बाद, निशानियाँ आ जाने के बाद। अभी कहते हैं उर्दू में क्या कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो मुमकिन नहीं था कि वो रसूलों को आ जाने के बाद और वाज़ा निशानियाँ देख लेने के बाद लड़ाई करते। लफ्ज़ी तो ऐसे हो गया ना कि मक़ततलल्लज़ीना मिन बादिहिम, नहीं कत्ल करते, नहीं जंग करते लोग, इसके बाद किए, उनके बाद पास आ गई हैं बैयनात। वलाकिन इख्तलफू, वलाकिन मतलब लेकिन इख्तलाफ किया, फमिनहुम, उनमें से, मन आमना, जो ईमान, कोई, वमिनहुम मन कफर, उनमें कोई था जो ईमान लाया और कोई था जिसने इनकार कर दिया। वलौ शाअ अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, मक़ततलू, तो ना कत्ल होता, ना जंग होती, हरगिज़ ना लड़ते। वलाकिन अल्लाह, मगर अल्लाह क्या करता है, यफ़अलु मा युरीद, मगर जो अल्लाह चाहता है। अब देखिए यहाँ पर कोई ये बात आ सकती है कि अगर अल्लाह चाहता तो ये इख्तलाफ होते ही ना, अल्लाह चाहता तो ये हालात बिगड़ते ही ना, अल्लाह चाहता तो ये सारी आजमाइशें हम पर आती ना, है ना। ये एक तकदीर से लोग खेल जाते हैं कभी कभी। कहते हैं कि जब सब कुछ वही होता है जो अल्लाह चाहता है, तो हमारा क्या फिर? हाँ, सवाल पैदा होता है ना। तो इसका, मेरी बहनें, इसका जो है सीधी सीधी बात है कि अल्लाह के चाहने का एक चीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पर एक चोर चोरी करने जा रहा है, तो अल्लाह ये चाहता नहीं कि चोर चोरी करे। अल्लाह तो ये चाहता था कि लोगों को, मालों को बातिल तरीके से मत खाओ, मगर ये एक कुदरत कामिला उसकी, जिसको तकवीनी फैसला कहते हैं, कि जैसे मौत वारिद हो गई, तो क्या वह मरने वाले ने कोई जुर्म किया था, या हम जिंदा थे, हम बड़े अच्छे हैं? ऐसा कुछ है नहीं, एक चीज़ है, रूटीन, वो होगी। तो अल्लाह ताला ने अगर उस चोर को चाहता, तो जब वो अंधेरे में निकला था ना, तो उसके ऊपर फालिज गिर जाता, या पुलिस को पहुंचा के उसके सर पे खड़ा कर देता, या वहीं गिर के बेहोश हो जाता और चोरी ना करता। अल्लाह इस बात पर कुदरत रखता है, ठीक है ना। और जो लोग ये कहते हैं जब अल्लाह ही ने लिख दिया है तो हमारे करने से क्या बात है? तो आपको पता है कि अल्लाह ने क्या लिखा है? हो सकता है कि अल्लाह को ये पता हो कि हम लोग गुनाह करेंगे, और गुनाह करके फिर तौबा करेंगे, तौबा करके अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करके फिर हम जो है कि जन्नत में इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, है ना, इंशाअल्लाह बोलिए।
اچھی سی بات کرنا چاہیے قرآن پڑھنے کے بعد، اللہ کی رحمت سے کوئی کیا بعید ہے، تو جائیں گے۔ تو اب یہ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں گے کہ جائیں گے نہیں؟ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ آج آپ کھانا کھائیں گی، تو کہ اللہ نے لکھا ہوا تو اڑ کے منہ میں آئے گا؟ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ اللہ نے لکھا ہے کھانا کھانا یا نہیں لکھا ہے، مگر آپ روٹین کا کام کریں گی، آپ بازار جائیں گی، سبزی لائیں گی، اس کو کاٹیں گی، پکائیں گی، کریں گی، مگر اللہ چاہے گا تو آپ کھائیں گی، ہے نا؟ یہ ہے قدرت۔ اس کی ایک مثال میں خالی آپ کو دے کے بات کو ختم کر دوں گی کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا، تو اللہ نے بااختیار بنایا ہے نا ہم لوگوں کو، یہ جن اور انس یہ دو ہی مخلوق بااختیار ہیں، نہ پہاڑ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، اتنی بڑی بڑی گلیکسی جو قائم ہے، کوئی بااختیار نہیں ہے، ان کو ان کی روٹین سیٹ کر دی گئی ہے اور وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔ سورج کو سیٹ کر کے اتنا یقین ہے آج دنیا والوں کو کہ سورج اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، کہ کتنے بجے سن سیٹ اور کتنے بجے سن رائز پورے سال کا کیلنڈر پہ چھاپ کے بتاتے ہیں کہ یہ سورج کبھی ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوا۔ پہاڑ یہاں سے ہٹ کے یہاں نہیں جائے گا۔ یہ انسان کو جو ہے نا، یہ انسان کو پورا اختیار ہے یہ۔ اور حالانکہ اگر سوچا جائے تو وہ لوگ اچھے ہیں یا ہم لوگ اچھے ہیں؟ کسی کو گھر میں اگر کسی کو گھر میں کوئی اختیار نہیں آپ کے گھر پر، ہے نا، کسی بچی کو یا کسی کو شوہر بیوی کو کہیں گے میرا تو کچھ چلتا ہی نہیں، میں بے اختیار ہوں، با اختیار تو فلاں ہے، وہ میرا شوہر ہے، وہ میری ساس ہے، وہ میری اماں ہے، میری بہن ہے، وہ مجھے تو بے اختیار رکھا گیا ہے۔ تو یہ با اختیار ہونا شرف کی بات ہے یا بے عزتی کی؟ شرف کی بات ہے نا، کہ فلاں کمپنی میں اس کو ہولڈ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب اللہ نے ہمیں با اختیار بنا دیا تو ہم نے اس پوسٹ کو شیطان کے ہاتھ بیچ دیا، ہے نا۔ ہم اس پر حکومت کرنا تھا نا کہ بااختیار یہ کمپنی ہمیں چلانی ہے، کہ کسی یا واچ مین کے کہنے پر یہ تو تھوڑی کرنا ہے ہم کو۔ ہم ایک بااختیار آفیسر ہیں، ہمیں ہولڈ دیا گیا ہے پورا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلی بات نمبر 1 کہ اللہ نے بااختیار بنایا ہے۔ اگر مجبوری کر دیتا پہاڑ کے جیسا تو یہ پھر امتحان کیسا؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں لکھا؟ ہم نے تمہارے اندر فجور اور تقوی، جیسے کوئی کہتا ہے نا فلاں تو ایک دم بیکار ہے، اس کے اندر کوئی بھلائی ہے ہی نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا، ہم نے الہام کیا اس کو فجور بھی اور تقوی بھی۔ 100% کوئی برا نہیں ہوتا، مگر وہ فجور بھی ہے اس کے اندر اور ڈر بھی ہے۔ تو دونوں چیزیں، دونوں دیا بھی ہے اور اختیار بھی دیا ہے کہ اب تم یہ چیزیں کب کھاؤ گے، یہ کھانا صبح کا ہے، ناشتہ دوپہر کا ہے، تم ناشتہ والا صبح کو کھاتے ہو، رات والا کب کھاتے ہو، یہ دوا رات کی ہے تو دوپہر کو کھا لیتے ہو، دوپہر والی رات کو کھا لیتے ہو، یہ تمہیں اختیار دیا گیا ہے نا۔ اس کی مثال صرف ایسی ہے کہ جیسے کوئی بات کہتے ہیں پھر اللہ نے لکھ دیا ہے جو، تو ہم تو بے بس ہیں، تمہیں اختیار دے دیا ہے، تم چاہو تو آگے سڑک پر کھڈا تھا، تم چاہو تو اپنے اختیار کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں دی تھیں، حالات بتائے تھے، وہ بورڈ لکھا ہوا تھا، مگر تم دھنکی میں تو ہو، تم اسٹیئرنگ پکڑ کے بس دندناتی ہوئی کہ میری گاڑی میری کار، تم نے کھڈے کا خیال نہیں کیا، تم اس میں گرے۔ اب ایک شخص اگر کوئی چھت کے اوپر بیٹھا تھا اور اس کے پاس ایک ڈائری تھی، علم کی بات جو میں بتاتی ہوں، اس کے پاس ایک ڈائری بڑی اوپر سے دیکھ رہا ہے، ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سڑک کے پیچھے کیا ہے، یا وہ گاڑی چلانے والے کو نہیں نظر آ رہا ہے، پبلک کو نظر نہیں آ رہا ہے دور سے کہ آگے سڑک پر کھڈا ہے کہ نہیں ہے، مگر وہ جو اوپر جو ٹاور پہ بیٹھا تھا نا اس کو نظر آ رہا تھا کہ وہ کھڈا ہے، اس کے پاس ڈائری بھی اور پین بھی ہے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر اس پر لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں پر توجہ سے گاڑی نہ چلایا اور یہاں بریک نہیں لگایا تو وہ اس میں گرے گا اور مرے گا۔ اب آپ بولو کہ اس کے لکھنے کی وجہ سے وہ گاڑی کھڈ میں گئی اور انسان مرا؟ نہیں نا۔ ہاں، تو کہتے اب ہم تو بے بس ہیں، جب اللہ نے لکھ ہی دیا ہے تو ہاں آپ کو دیکھنا تھا نا کھڈا ہے، تو آپ کو دیکھنا تھا، کھڈا دیکھ کے جاتے تو لکھنے والا یہ بھی لکھا ہوگا کہ یہ شخص کھڈا دیکھ کے جائے گا، اس میں گرے گا نہیں اور مرے گا نہیں، ہے نا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ جو ہونے والی چیزوں کو اللہ نے لکھ کے رکھ دیا ہے، علم کی بنیاد پر ٹاور پر بیٹھا ہوا آدمی نے جیسے لکھا تھا
باقی ہمیں تو وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کہتی ہے. ہم یہ کہہ کے نہیں ہٹ سکتے کہ اللہ نے لکھ دیا جی آپ دعا کریں. خالی دعا سے تھوڑی ہوتا ہے، عمل کے لیے قدم اٹھا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ آیت نمبر 249 سے 253 کی تفسیر مکمل ہوئی. تو بڑھتے ہیں آیت نمبر 249 کی طرف. فلما پھر جب، فصلا باہر نکلا، طالوت بالجنودی لشکر کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو پھر جب طالوت لشکر کے ساتھ باہر نکلا، قال اس نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی مبتلیکم، مبتلی آزمائش کرنے والا ہے، کم تمہاری. ٹھیک ہے، بنہرین ایک نہر سے، فمن پس جس نے، شربا پی لیا، من ہو اس سے، فلیسا تو نہیں، منی مجھ سے، ومن اور جس نے، لم یطعمہ، لم یعنی نہیں، یطعمہ نہیں چکھا، لم یطعمہ اسے نہیں چکھا. ٹھیک ہے، تو لم یعنی نہیں، یطعمہ چکھا ہو اسے. ٹھیک ہے، یہ اس کا بریک اپ تھا. فإنہ تو بے شک وہ، منی مجھ سے ہے، الا سوائے، من اغترف، من جو، اغترف چلو بھر لے، غرفتن ایک چلو، بیدہی اپنے ہاتھ سے. فشربو پھر انہوں نے پی لیا، منہ اس سے، الا سوائے، قلیلاً چند ایک، منہم ان میں سے. ٹھیک ہے، تو تھوڑے سے لوگوں نے نہیں پیا، باقی بہت سو نے پی لیا. فلما پس جب، جاوزہ اس کے پار ہوئے، ہوا وہ، والذین اور وہ جو، آمنوا ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، یعنی پس جب وہ طالوت اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس کے پار ہوئے، قالوا انہوں نے کہا، لا طاقت نہیں طاقت، لنا اليوم ہمارے لیے آج، بجالوتا جالوت کے ساتھ، وجنودہ اور اس کے لشکر کے ساتھ. یعنی انہوں نے کہا آج ہمیں طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی. قال کہا، الذین ان لوگوں نے، جو لوگ، یظنون یقین رکھتے تھے، انہم کہ وہ، ملاقو اللہ ملنے والے ہیں اللہ سے، کم بارہا کتنے ہی. ٹھیک ہے، یہ کم خبریہ ہے، اس کو کہتے ہیں. کم من فئتن کتنے ہی، یا بارہا جماعتوں میں سے، چھوٹی جماعتوں، من سے، فئتن یعنی جماعت. ٹھیک ہے، جماعتوں میں سے، قلیلتن چھوٹی، غلبت غالب ہوئی، فئتن جماعتوں پر، غلبت غالب ہوئی، جماعتیں جماعتوں پر غالب ہوئی، کثیرتن بڑی، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے. یہاں پہ تھوڑا سا رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں کم جو ہے نا، بارہا اس کا میننگ ہے یہاں پر، بارہا یا کتنی ہی بار بھی لکھ سکتے ہیں اس کا میننگ. تو کتنی ہی یا بارہا چھوٹی جماعتیں غالب ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر. ٹھیک ہے، یہ کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرۃ بإذن اللہ کے رننگ ٹرانسلیشن ہے. آسان ہے، تھوڑا سمجھ کے پڑھیں گے تو بہت آسان ہے، الفاظ بھی ایزی ہیں. واللہ غلبت دیکھیں غالب کے لیے ہے، قلیلتن تو پڑھائے ہم کو تھوڑے، کثیرتن زیادہ ہے نا، فئتن یعنی کہ گروہ، جماعت. ٹھیک ہے، واللہ اور اللہ تعالی، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بڑھتے ہیں آیت نمبر 250 کی طرف. ولما اور جب، برزو آمنے سامنے ہوئے. ٹھیک ہے، لجالوتا جالوت کے لیے، وجنودہ اور اس کے لشکر کے لیے. ٹھیک ہے، قالوا انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، افرغ ڈال دے، انڈیل دے. یعنی سب، افریغ علینا جو آتا ہے نا جب، یعنی سارے کے سارے ہم سب پر انڈیل دے. ٹھیک ہے نا، افریغ علینا ڈال دے ہم پر، صبرن صبر، وثبت اور جما دے، اقدامنا ہمارے قدم، وانصرنا اور ہماری مدد کر،
علی القوم الکافرین، علی پر، القوم قوم، کافر قوم پر، ٹھیک ہے، کافرین جمع ہے کافر کی۔ آیت نمبر 251 دیکھتے ہیں۔ فَهَزَمُوهُمْ، پھر ہزمو، شکست دے دی، انہوں نے شکست دے دی، ہم انہیں، ٹھیک ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وقتل، اور قتل کیا، داؤد علیہ السلام نے، جالوت کو، وآتاہ، اور اسے دیا اللہ تعالیٰ نے، الملک، ملک، بادشاہت، ٹھیک ہے، ملک بھی لکھ سکتے ہیں، والحکمت، اور حکمت، وعلمہ، اور اسے سکھائے، مما، جو، یشاء، اس نے چاہا، یعنی وعلمہ مما یشاء، اور اسے سکھایا جو چاہا۔ ولولا، اور اگر نہ، دفع اللہ نہ ہٹاتا، الناس، لوگوں کو، بعدہم، بعض لوگوں کو، ببعدین، بعض کے ذریعے، تو کیا ہوتا؟ لفسدت الارض، البتہ ضرور تباہ ہو جاتی، ارض، زمین، ولیکن، اور لیکن، اللہ تعالیٰ، ذو فضل، فضل والا، دیکھیں ذو پھر سے آیا، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، ٹرانسلیشن میں لکھیں گے نا، ذو فضل، فضل والا، علی العالمین، تمام جہانوں پر ہے۔ آیت نمبر 252 دیکھتے ہیں۔ تلکا، یہ، آیات اللہ، اللہ کے احکام ہیں، نتلوہا، ہم سناتے ہیں وہ، علیکا، آپ پر، بالحق، ٹھیک ٹھیک، وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 252 ہو گیا، بڑھتے ہیں 253 کی طرف۔ تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ رسول ہیں، رسول جو ہے وہ جمع ہے رسولن کی، ٹھیک ہے، نیچے لکھا ہوا ہے دیکھیں۔ فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضہم، ان کے بعض پر، علی بعض، یعنی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ منہم، ان میں سے، من کلم اللہ، من جس نے، کلمہ کلام کیا، اللہ تعالیٰ سے، ورفع، اور بلند کیے، بعضہم، ان میں سے بعض کے، درجات، درجے، وآتینا، اور ہم نے دی، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کے بیٹے کو، البینات، کھلی نشانیاں، وأیدناہ، اور اس کی تائید کی ہم نے، بروح القدس، روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام سے، ولو، اور اگر، شاء اللہ، چاہتا اللہ، مقتتل، نہ باہم لڑتے، الذین، وہ جو، من بعدہم، ان کے بعد ہوئے، من بعد ما جاءتہم، اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس، بعد کا کیا ہوگا، من بعدی، اس کے بعد کہ، ما جاءتہم، آ گئی ان کے پاس، البینات، کھلی نشانیاں، ولیکن، اور لیکن، اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، پھر ان میں سے، من، جو کوئی، آمنہ، ایمان لایا، فمنہم، اور ان میں سے، من کفرا، کوئی جو ہے کسی نے کفر کیا، ٹھیک ہے۔ ولو، اور اگر، شاء اللہ، چاہتا اللہ، مقتتلوا، وہ باہم نہ لڑتے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ، یفعل، کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ اس کا تھوڑا رننگ ٹرانسلیشن ہم دیکھ لیتے ہیں، ولو شاء اللہ سے، کہ اور اگر، ولو شاء اللہ مقتتلا سے دیکھتے ہیں کہ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے جو ان کے بعد ہوئے، اس کے بعد جب کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، اختلاف کیا، پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس کی ورڈ انالیسس مکمل ہوئی، ترجمہ ہم دیکھتے ہیں انڈیویجول میننگز۔ جی انڈیویجول میننگز پیج نمبر 84 ہے اور نمبر ہے 278۔ فصلا، نکلا، جدا ہوا، بالجنودی، لشکر کے ساتھ، جنود جو ہے وہ پلورل ہے،
جمع ہے جندن کی، جندن واحد، لم یطعمہ اس کو نہ چکھا اس نے، اغترف غرفتن جس نے صرف ایک چلو لیا، جاوزہ وہ اسے گزر گیا، فئۃ جماعت، برزو وہ نکلے، افرغ تو ڈال دے، ہزموہم انہوں نے ان کو شکست دے دی، آتاہ اللہ اس کو اللہ نے دیا تھا، دافع دور کر دیا، یفعل وہ کرتا ہے، ما یریدو جو کچھ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت عادل ہیں، بہت جسٹ ہیں، اور ان کی جو بھی وہ چاہتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ ان کی حکمت اور مشیت پر مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب کویشچن آنسرز دیکھتے ہیں، چلے کویشچن آنسرز دیکھتے ہیں۔ کویشچن نمبر 127 ہے، جب بنی اسرائیل اپنے بادشاہ طالوت کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے تو طالوت نے انہیں دریا پر پانی پینے سے کیوں منع کیا؟ جواب، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ قوم بزدلی کا شکار ہے، اس لیے اس نے کارآمد اور ناکارہ لوگوں کو الگ کرنے کے لیے یہ آزمائش تجویز کی۔ سوال نمبر 128، جالوت کون تھا اور اسے کس نے قتل کیا؟ جواب، جالوت فلسطین کا سردار تھا اور ایک مضبوط پہلوان تھا، اسے داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ سوال نمبر 129، اسرائیلی روایت کے مطابق طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح کس پیغمبر سے کیا؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام سے۔ تو یہاں پر آج کا سیشن جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگلے سیشن میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان، قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.